بات ایک جھوٹ سونی ہزاروں کو دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جھوٹ کی، گوسپ کی، الزام تراشی جو لوگ کر لیتے ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں تک وہ چلتا رہتا ہے. آپ نے کسی کے بارے میں بول دیا ارے یہ تو بہت برا آدمی ہے، اور وہ برا نہیں ہے. اب جھوٹ کی اپنی زندگی ہے، وہ چل رہا ہے اس کے گروپ میں، اس کے گروپ میں، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے. دنیا میں وہ آدمی بدنام ہو رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ کا بیڑا غرق ہوگا. اس لیے کہ جھوٹ کی خصوصیت ہی ہے کہ اس کی اپنی ایک زندگی ہے اندر کی. آپ جھوٹ بول کے بھول جائیں گے، لیکن جھوٹ اپنی زندگی جیتے رہیں گا، اور آپ کے اعمال میں وہ چیز لکھی جاتی رہیں گی اندر کی. سچائی متقین کی علامت ہے. سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. سچائی انبیاءوں کے اخلاق میں سے ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس اخلاق کے حامل تھے، سچائی اسی میں سے ایک ہے. یاد رکھیے، سچائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ جو ہے سچے تھے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 51 میں. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 41 میں، انہ کان صدیقا نبیا. ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 56 کے اندر، انہ کان صدیقا نبیا. ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان کر کہا انہ کان صادق الوعد، کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام جو ہے سچے تھے اپنے وعدے کے اندر. تو دیکھیے آپ نے. اور اسی طرح ایک جگہ یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلَيْهَا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو سچی زبانیں دی تھی. تو دیکھیے کئی انبیاءوں کے تذکرے میں صدق کا لفظ آیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہوں، آپ تو نبی بننے سے پہلے ہی سچے کہلائے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے آپ کو کیا کہتے، صادق الامین، سچا اور امانت دار. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نبوت سے پہلے ہی سچے کہلائے. باقی انبیاء کے اللہ نے گواہی دی، آپ تو پہلے سے کہلوائے. اور نبی بننے کے بعد تو آپ تمام لوگ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا، لقب سے مشہور تھے. اور اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی جو ہے اس لقب کو دیا. اور ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا بول کر بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے سے سچ بولتے ہوئے پایا، سچا پایا. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور مطلب نبوت نہیں ملی تھی تب بھی سچ بولتے. اس کی ایک دلیل ہے ابو سفیان کا ایک واقعہ آتا ہے. جب وہ ہیراکلس جو بیزنٹینین امپائر کا کنگ تھا یا امپرر تھا، بیزنطینی حکومت کا ہیڈ تھا، جب اس تک بات پہنچی، آپ کا خط پہنچا جس میں آپ نے دعوت دی، تو ابو سفیان وہاں اپنا قافلہ لے کر گئے تھے. ہرقیل نے کہا کوئی ہے مکہ کا، بلاؤ. تو کہا مکہ کے سرداری ہے ابو سفیان، بلا لو، پوچھ لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھے ہم کو کیا معاملہ ہے. اس نے سوالات کیے. جب سوالات کیے تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ تو نبوت سے پہلے مشہور تھے سچے ہیں، اور مسلمان تو مسلمان، صحابہ تو صحابہ، جو لوگ کافر تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ آپ سب سچے تھے. ہرقیل نے سوال کیا ابو سفیان سے، اور سوال کیسا کیا، ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئے. ہرقیل نے کہا کہ ابو سفیان کا چہرہ ادھر پھیر دیا جائے اور باقی صحابہ میرے طرف دیکھ، مطلب باقی ان کے ساتھی، صحابہ نہیں، ان کے ساتھی میرے طرف دیکھیں، تاکہ ابو سفیان سے کوئی چوک ہو تو ان کے چہروں سے میں پہچان لوں کہ ابو سفیان غلط بول رہے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی کہ دوست سمجھ لیجئے کوئی بات کر دیا، ارے وہ تو ایسا نہیں، تو تھوڑا کچھ نہ کچھ ریئیکشن آتا ہے. تو کہا تم میرے طرف دیکھو، تم لوگ ادھر دیکھو، اب بولو. اس نے ایک سوال کیا، اور سوال کیا آپ سن کے تعلق سے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا، کئی سوال، اس میں سے ایک سوال یہ کیا اس نے، آپ کو وہ کن کن باتوں کا حکم دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں کا حکم دیتے ہیں آپ کو، کیا کیا کرنے کہتے ہیں. ابو سفیان چاہتے تھے کہ جھوٹ بول دوں، لیکن کہا بول نہیں پا رہا تھا کن کن باتوں کا حکم دیتے ہیں. تو ابو سفیان جواب دیتے، مسلمان نہیں تھے، یقولو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور جو کچھ تمہارے آبا و اجداد کہتے تھے اسے چھوڑ دو. اس کے علاوہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامن رہنے کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. اس میں ایک صفت کیا بتائی، آپ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور سچ بولنے کا، توحید کے بعد سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، اور فحش برائی سے روکتے ہیں، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو مسلمانوں اور صحابہ نے دی. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سچ کا حکم دیتے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ہرقیل نے جواب دیا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ برحق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب میرے تخت پائے کے مالک بن جائیں گے. تو ہرقیل نے کیا کہا، وہ شام میں تھا تب، کہا کہ اگر جو تم بات کہہ رہے ہو اگر یہ سچی ہے تو میں جس جگہ بیٹھا ہوں اس تخت پر
بہت جلد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی، چونکہ اس کی کتاب میں پہلے سے